بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، یا حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں عمرہ کے لیے کوئی تاریخ، کوئی مہینہ مقرر نہیں، لیکن حج کے اعمال کے لیے خاص مہینے، خاص تاریخیں اور خاص اوقات مقرر ہے۔ لہذا حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں، اس کے لیے جو مہینے مقرر ہے، زمانے جاہلیت سے زمانے اسلام تک حج کے مہینے جو کہ شوال، ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ومن فرض فیہن الحج، پھر جس شخص نے لازم کیا ان میں حج، فلا رفث تو کوئی فحش بات ہے، ولا فسوق نہ فسوق ہے، ولا جدال اور نہ کسی قسم کا جھگڑا ہے، فی الحج زمانے حج میں۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد کچھ احکامات کا ذکر ہے، جس سے پرہیز اور گریز کرنا لازم اور واجب ہے، اور آیت مذکورہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: رفث، فسوق اور جدال۔ رفث ایک جامع لفظ ہے جو کہ مباشرت اور مباشرت کے مقدمات و تمہیدات، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ کلی زبانی گفتگو کو بھی شامل ہے۔ حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہے، اور فسوق فسق سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے خروج۔ قرآن کے اصطلاح میں حکم عدولی اور نافرمانی کو فسق کہتے ہیں، جو اپنے عموم کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے، اور اس مقام میں فسوق کی تفسیر محظورات اور ممنوعات احرام ہے، یعنی ہر وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع اور جائز ہے، اور وہ چیزیں جو اصلاً گناہ نہیں ہے بلکہ احرام کی وجہ سے ناجائز و گناہ ہے، وہ کل چیزیں ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ مباشرت اور اس کے متعلقات، یہاں تک کہ کلی گفتگو ناجائز ہے حالت احرام میں۔ نمبر 2، برے جانوروں کا شکار اور یا شکار پر رہنمائی کرنا ناجائز ہے حالت احرام میں۔ نمبر 3، بال یا ناخن کٹوانا ناجائز ہے حالت احرام میں۔ خوشبو کا استعمال ناجائز ہے حالت احرام ہے، مردوں کے لیے بھی ناجائز، عورتوں کے لیے بھی ناجائز۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ نمبر 6، چہرے کا سر اور چہرے کو ڈھانپنا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت احرام میں عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور اس وجہ یعنی یہ جو ہے، یہ صرف چہرہ دکھانا عورت کا مقصود ہے۔ چہرہ جو ہے وہ چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے صرف عورت کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ جدال ہے۔ جدال کا معنی ہے ایک دوسرے کو بچاڑنا، اور اس وجہ سے سخت قسم جھگڑا کو ہی جدال کہا جاتا ہے، کیونکہ ایام جاہلیت میں دوران حج لوگ اختلافات کرتے تھے کہ وقوف مزدلفہ اور وقوف عرفہ کے حوالے سے
اختلافات ہوتے، اختلافات کے بعد میں جنگ و جدال تک بات پہنچ جاتی، تو قرآن کریم نے فرمایا کہ لا جدالا، وہ تمام لا جدالا فرما کر تمام جھگڑوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور قرآن کریم نے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کے الفاظ لا کر افعال حج میں اس کی گنجائش اور اس جدال کی تصور کو ختم کر دیا، ورنہ نہیں کے لیے تو لا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا کافی تھی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اس کو اللہ جانتا ہے۔ الآیات کا مطلب یہ ہے کہ ایام حج اور مقامات مقدسہ میں صرف ممنوعات سے محفوظ ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس موقع اور محل کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت اور نیک کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہتر زاد راہ تقوی ہے، بچنا ہے سوال سے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ آیات میں اصلاح ہے ان لوگوں کا جو حج و عمرہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحن المتوکلون، ہم تو متوکلین ہیں، یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں، پھر راستے میں بھیک مانگتے ہیں، خود بھی مشکل میں اور دوسروں کو بھی مشکلات سے دوچار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سفر حج و عمرہ میں ضروریات سفر لے جانا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دی ہوئے اسباب اور وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق استعمال کرے۔ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا، ان تطلبوا، کہ تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم، اپنے رب کا۔ آیت مذکورہ میں ایام حج کے موقع پر کسب معاش کی ضرورت ہے۔ فضل تلاش کرنے میں تجارت اور محنت مزدوری سب داخل ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ذی القعدہ کے پہلے تاریخ سے 20 تاریخ تک عکاظ میں میلہ لگاتے تھے۔ عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ پھر 10 دن مجنہ میں بازار لگاتے تھے۔ مجنہ مر زہران کے قریب ہے۔ پھر یکم ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک مقام ذی المجاز میں کاروبار ہوتا تھا، بازار ہوتا تھا، اور ذی المجاز عرفات کے قریب ایک جانب واقع ہے۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز تجارت گاہیں تھی زمانہ جاہلیت میں۔ جب زمانہ جاہلیت میں تھی یہ بازاریں اور یہ تجارت گاہیں زمانہ جاہلیت میں تھی۔ جب اسلام آیا، زمانہ اسلام آیا، تو مسلمانوں نے ان ایام اور ان مقامات پر تجارت کو گناہ سمجھا، تو آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مستدرک میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، مستدرک کی روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حج کے موقع پر میں اونٹ وغیرہ کرایہ پر لے جاتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ تیرا حج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم احرام باندھتے ہو اور تم طواف کرتے ہو، تم عرفات جا کر واپس آتے ہو، تم رمی کرتے ہو، مطلب مناسک حج کے سوالات کیے۔ تو اس شخص نے فرمایا کہ ہاں یہ سب کام میں کرتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا حج ہو ہی جاتا ہے، جائز ہے، اب کہ حج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
ایک شخص نے یہی سوال کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا کہ آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کر جس طرح تم کو سکھلایا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے تھے ناواقف۔ آیات کا مقصد یہ ہے کہ عرفات سے واپسی پر رات کو مزدلفہ میں قیام کرو۔ عرفات ایک خاص میدان ہے جس کے حدود 4 معروف ہے اور یہ میدان حرم سے خارج ہے۔ حجاج کو اس میدان میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کے اہم ترین فرض ہے، جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور کوئی فدیہ نہیں ہے۔ میدان عرفات میں دنیا عالم سے آئے ہوئے مسلمانوں کا آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے میدان عرفات میں، اور رب العالمین کی معرفت بذریعہ عبادت حاصل ہوتی ہے۔ تاکید کی گئی کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے واپسی آتے ہو مشعر الحرام کے قریب پاس ٹھہرنا ہونا چاہیے، مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ اب مشعر الحرام کیا ہے؟ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر الحرام، مشعر کے معنی شعار اور علامت کے ہے، اور حرام بمعنی مقدس اور محترم۔ معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑ شاعر اسلام کے اظہار کے لیے ہے۔ اس پہاڑ کے آس پاس کے میں جو میدان ہے، جو جگہ ہے، اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، اور اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب و عشاء کی دونوں نمازیں بیک وقت پڑھنا واجب ہے۔ اور فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ میں شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر اور کا طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح عمل کرو، اپنے رائے اور قیاس کو دخل نہ دو، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز مغرب کو مغرب کے وقت پڑھنا چاہیے اور نماز عشاء کو عشاء کے وقت پڑھنا چاہیے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم اسی جگہ سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ بنیادی طور پر قریش عرب جو بیت اللہ کے مجاور، محافظ اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، حقیقت بھی یہی ہے کہ سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم اور حیثیت ممتاز تھی۔ اپنی حیثیت منوانے اور اپنی امتیازی حیثیت برقرار رکھنے کے واسطے قریش مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے تھے اور مزدلفہ نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ اور حرم پاک کے مجاور ہے، قریبی پڑوسی ہے، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔ لیکن اس امتیازی سلوک اور متکبرانہ فعل کو اللہ کے فرمان اور حکم کے مطابق مکمل طور پر ختم کر دیا۔